بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں بنیامین شاکر اسلامک چینل۔ اس چینل میں آپ کو اسلامی معلومات اور اسلامی لیکچرز پر مبنی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اسلامیات لازمی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں فرسٹ ایئر کا ہمارا آج کا فرسٹ لیکچر ہے، باب نمبر 1، عقد اور عقیدہ۔ عقد کا معنی ہے گرہ لگانا یا باندھنا۔ عقیدہ کا معنی و مفہوم دیکھیے۔ عقیدہ کا لغوی معنی ہے گرہ لگائی ہوئی یا باندھی ہوئی چیز۔ عقیدہ کو یقین یا نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریے کو عقیدہ کہا جا سکتا ہے، یعنی ایسی چیز کی تصدیق جس میں کوئی شک نہ ہو۔ شرعی لحاظ سے عقیدہ سے مراد اسلام کے مقرر کردہ اصول و قواعد ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ کو ایمان بھی کہا جا سکتا ہے۔ عقائد اور اعمال کا باہمی تعلق۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہتے ہیں۔ انسان کا ہر کام اس کے نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ عقیدہ اور عمل کی مثال۔ عقیدہ کی مثال ایک بیج جیسی ہے، عمل اس سے اگنے والا پودا۔ بیج میں پوشیدہ خصوصیات پودے میں ہوتی ہیں۔ اگر بیج صحت مند ہو تو اس سے اگنے والا پودا بھی صحت مند اور بہترین خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب، آخرت۔ انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ توحید ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی تبلیغ کا آغاز لوگوں کے عقائد کی اصلاح سے کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور بڑی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور الہامی کتب پر اور پیغمبروں پر۔ اب آپ اس ٹاپک سے متعلقہ MCQ شارٹ کوسچن کی تفصیل ملاحظہ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو براہ کرم ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ضرور اس کو لائک کیجئے، دوسرے دوستوں کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔